بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو ہمارے چینل علی وائس پہ خوش آمدید۔ بیت المقدس کی تاریخ۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیت المقدس کے چاروں طرف انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تقریباً 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس لیے اسے قدس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کے مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی، کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کے ایک گروہ سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اس حالت میں قبض کی جب حضرت سلیمان علیہ السلام عصا سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ جب آپ حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر اب چونکہ آپ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان، آپ کے اس عصا کی لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لے آیا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوئی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مکرمہ میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبے کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹھلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی اور رومی عیش چکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ 6 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی
بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسری خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین کی جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ یوں فلسطین مکمل طور پر یہودیوں سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔